أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. آمنت بالله صدق الله العظيم. عبس چین بجبی ہوئے، وتولی اور منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی اس وجہ سے کہ ان کے پاس ایک نبی نہ آیا۔ حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 30واں پارہ سورہ عبسہ کی پہلی 2 آیات بینات کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ نازعات کو مکمل کیا۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ عبسہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ سورت کو شروع کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعارف آپ کے سامنے عرض کیا جائے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سورت میں کس طرح کے مضامین بیان ہوئے۔ اس سورت کا نام عبسہ ہے، جو اس سورت کا پہلا کلمہ ہے۔ اس میں ایک رکوع، 42 آیتیں، 130 کلمات اور 533 حروف ہیں۔ نزول: یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ مضامین: حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو زاد بھائی تھے اور ان خوش نصیبوں میں سے تھے جن کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، یعنی یہ ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے اول اسلام میں اسلام کو قبول کیا۔ یہ نبینہ تھے۔ ایک روز بارگاہ رسالت میں شیبہ، عتبہ، ربیہ کے یہ بیٹے ہیں، ابو جہل، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، عباس بن عبد المطلب اور دیگر قریش کے رؤساء حاضر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی دل سوزی اور محبیت سے ان کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش فرما رہے تھے۔ حریص علیکم کی شان پوری جوبن پر تھی۔ اسی دوران عبداللہ بن مکتوم حاضر ہوئے۔ نبینہ ہونے کی وجہ سے محفل کا رنگ نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے اپنے شوق فراواں سے مجبور ہو کر آتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، اللہ کے رسول جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ یہ مداخلت بیجا حضور کو پسند نہ آئی۔ رخ انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ آداب مجلس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو سلسلہ کلام پہلے شروع ہے وہ ختم ہو جائے تو نئی بات چھیڑی جائے۔ یہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کا اہم ترین فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے۔ عبداللہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بے شمار مواقع تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کی دلجوئی کرتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس بارگاہ بے کس پناہ میں شکستہ دلوں اور سوختہ جگروں کی قدر و قیمت ہے وہ کسی اور کی نہیں۔ دیکھیں نا، حضور تبلیغ کا کام کر رہے تھے، کفار کے بڑے بڑے رؤساء حضور کے پاس بیٹھے تھے، آپ اپنا ذاتی کام نہیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ مسلمان ہو گئے تھے پہلے سے، ان کے پاس اور بھی وقت تھا، وہ بعد میں بھی حضور کے پاس آ کر اسلام کے احکام سیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عبداللہ کی دلجوئی کی ہے اور اپنے حبیب کو اللہ نے تنبیہ کی ہے کہ آپ نے عبداللہ کو دیکھ کر آپ کی پیشانی مبارک پہ بل کیوں آئے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ حضور کی بارگاہ میں جو غریبوں اور حضور کے عشاق کا مقام ہے وہ کسی بڑے سے بڑے رئیس کا بھی نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا وہاں محبت، پیار اور دلجوئی کی حد کر دی گئی، لیکن ان مقامات کے برعکس یہاں اسلوب بیان میں بڑا جلال ہے، انداز خطاب میں تندی کا پہلو غالب ہے۔ بظاہر غلطی حضرت عبداللہ کی ہے کہ انہوں نے مجلس نبوت کے آداب کا پاس نہیں رکھا۔
نیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی اپنے ذاتی کام میں مصروف نہ تھے، بلکہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو قرآن کہتا ہے اے حبیب جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا آگے پیغام الہی پہنچائیے، تو حضور اس حکم خدا بندی کی تعمیل میں مشغول تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عبداللہ کو سرزنش کی جاتی کہ انہوں نے فرائض نبوت کی ادائیگی میں مداخلت کیوں کی ہے، لیکن ان کے بجائے اپنے محبوب پاک کو تنبیہ فرما دی اللہ کریم نے کہ آپ نے ناگواری کا اظہار کیوں کیا اور اس سے بے رخی کیوں برتی، اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ جی غور سے آپ نے سننا ہے، قرآن آپ پڑھیں نا، اللہ نے جہاں بھی اپنے حبیب کا ذکر کیا بڑے پیارے انداز میں، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے حبیب، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے حبیب۔ اللہ نے صفاتی ناموں سے اپنے حبیب کا ذکر کیا، محبت برے انداز میں حضور کو خطاب کیا، لیکن اس صورت کے اندر، صورت عبسہ کے اندر انداز کلام بدلا گیا ہے۔ اللہ نے تھوڑی تنبیہ کی ہے، کہتے ہیں کیوں، اس کی حکمت سنیں۔ آیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تند لہجہ اختیار کر کے رؤسائے مکہ کی غلط فہمی کا ازالہ کرنا مقصود ہے، جس میں وہ بری طرح مبتلا تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ان کی بڑی ضرورت ہے۔ قریش مکہ، کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ہماری بڑی ضرورت ہے، ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے، پیغمبر اسلام کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا۔ انہیں اسلام کی بالکل ضرورت نہیں، اس لیے جس محفل میں وہ موجود ہوں کسی دوسرے شخص کو توجہ کے قابل نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ابتدائی آیتوں میں ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہاں تو اس کو پذیرائی بخشی جاتی ہے جو خلوص اور طلب صادق لے کر حاضر ہوتا ہے، خواہ وہ مفلس و کنگال ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو اپنی دولت اور جاہ و منصب پر گھمنڈ ہے، جس کے دل میں جذبہ صادقہ نہیں، اس کی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ انہیں اسلام کی ضرورت ہے تاکہ اس کی برکتوں ضیاء پاشیوں سے ان کا طریق مستقبل روشن ہو جائے۔ اسلام کو ان کی قطعاً ضرورت نہیں۔ اگر وہ اس سے فیض یاب نہ ہوں گے تو کئی دوسرے خوش نصیب اس چشمہ شیریں سے آ کر سیراب ہوں گے۔ قیامت تک آنے والے رئیسوں، دولت مندوں، خاقانوں اور کیسروں کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آیات کے لہجہ میں یہ تندی ایک اہم ضرورت کے پیش نظر اختیار کی گئی۔ تو آپ دیکھیں نا، اللہ نے اس صورت کے شروع میں اپنے حبیب کو تنبیہ فرمائی۔ حکمت کیا ہے کہ قریش مکہ کے سردار سمجھتے تھے کہ ہماری اسلام کو ضرورت ہے، اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے اسلام کی شان بڑھ جائے گی، حضور کی شان میں اضافہ ہوگا، ہمیں اسلام کی ضرورت نہیں، اسلام کو ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے سورت کے اندر کفار مکہ کی غلط فہمی کو دور کر دیا، فرمایا اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں اسلام کی ضرورت ہے۔ تمہارے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا، حضور کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری شان بڑھ جائے گی۔ تو اللہ کریم اس لیے اس صورت کے اندر اپنے حبیب کے غریب صحابی کی دلجوئی کی تاکہ قیامت تک آنے والے دولت مندوں کو پتہ چل جائے کہ بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفی کے اندر جو قدر و قیمت ان حضور کے غریب غلاموں کی ہے اور اس شکان مصطفیٰ کی ہے، وہ بڑے بڑے مالداروں کی بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ان آیات سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کرتے ہیں، وہ پرلے درجے کے کم فہم ہیں۔ پہلے بھی اہل نفاق کا یہ شیبہ تھا۔ سنیں، آج بھی اور حضور کے زمانے میں بھی تھا، کئی بدبخت منافقین اس صورت کو پڑھ کے بار بار اس صورت کی تلاوت کرتے تھے، کیونکہ اس صورت میں حضور کو تنبیہ ہوئی تو وہ گستاخانہ ارادے سے اس صورت کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جو حضرات ان آیات کو پڑھ کے حضور کی شان میں تنقیص کا پہلو تلاش کرتے ہیں وہ کم بخت ہیں، کم علم ہیں، کم فہم ہیں۔
علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ایک امام تھا، امام مسجد تھا، وہ ہمیشہ نماز کے اندر اسی صورت کی تلاوت کرتا تھا، ہر نماز کے اندر۔ مطلب کیا تھا کہ وہ حضور کی گستاخی کے ارادے سے اس صورت کو پڑھتا تھا کہ اللہ نے صورت کے اندر اپنے حبیب کو سرزنش اور تنبیہ کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا فلاں مسجد کا امام ہر نماز کے اندر صورت آبسہ کو پڑھتا ہے حضور کی شان میں تنقیص کی نیت سے، تو آپ نے ایک بندہ بھیجا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس آدمی نے اس گستاخ کو قتل کر دیا، چونکہ وہ پڑھتا تو قرآن تھا لیکن حضور کی بے ادبی کی نیت سے پڑھتا تھا تاکہ نمازیوں کے دل میں حضور کی عظمت کم ہو جائے، اس لیے نگاہ فاروق اعظم میں وہ مرتد تھا، اور مرتد واجب القتل ہوا کرتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، ہر مسجد کا امام وہ عاشق رسول نہیں ہوتا، ہر مسجد کا امام وہ اللہ کو محبوب نہیں ہے، وہ اللہ کو وہ امام مقبول اور محبوب ہے جو حضور کا باادب ہے۔ اگر حضور کا باادب نہیں، بے شک وہ جتنا مرضی قرآن پڑھے، جتنی مرضی خوش آوازی میں قرآن پڑھے، اس کا قرآن بھی مردود ہے، اس کی نمازیں بھی نامقبول ہیں۔ اللہ کو وہ امام وہ بندہ پسند ہے جو اس کا اور اس کے حبیب کا وہ ان سے محبت کرنے والا ہے، حضور کا سچا غلام ہے، اللہ کو وہ امام اور وہ بندہ پسند ہے۔ ذات محترم، ایسے مقامات پر انسان کو سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے۔ جب حضور کی بات آئے تو بڑے باادب ہو کے گفتگو کرو، سوچ سمجھ کے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان کی شمع گل ہو جائے۔ وہ غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ اقبال نے فرمایا جو ادب ہے نا، ادب اللہ کے عرش کے نیچے آسمان سے بھی زیادہ نازک تر مسئلہ ہے۔ یہ ادب تھا جس کی وجہ سے با یزید بستامی ولی کامل بن گئے، یہ ادب تھا جس کی وجہ سے جنید بغدادی اللہ کے ولی بن گئے، اور ہمارے شال شریف کے بزرگ خواجہ فخر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شعر بڑے پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، نیچی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ کیا پیارا شعر ہے۔ فرماتے ہیں جو حضور کی بارگاہ ہے نا، باب جبریل، آج بھی مدینہ پاک میں حضور کے روضہ پاک کے سنہری جالیوں کے قریب وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ تھا جہاں سے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، اس کا نام ہے باب جبریل۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو باب جبریل ہے نا، وہاں سے جب آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ادب و محبت سے حاضری دیا کریں، پلکوں سے جھاڑو دیا کریں، وہاں آواز بھی اونچی کرنا منع ہے، حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرنا بلند آواز سے منع ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی سے تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور اب پڑھیں سورۃ الحجرات، بلکہ ہم نے پیچھے الحمدللہ سورۃ حجرات پڑھی تھی ہم نے 26ویں پارے میں، جس میں اللہ نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھائے تھے، اور فرمایا تھا ایمان والو خبردار تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی نہ ہو، اگر تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ کریم کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ تو یہ وہ بارگاہ خاص ہے، حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں بادب ہو جائیں، جب حضور کا ذکر پاک ہو بادب ہو کے سنیں، بادب ہو کے حضور کے اسم گرامی لیں، تاکہ ذرا سی بے ادبی سے تمہارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 17 سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے، انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جس رب کریم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ظاہری اعضاء اور باطنی قوا میں موزونیت کا خیال رکھا،
پھر اس کی خوراک کا سامان مہیا فرما دیا، اس کو کبھی خیال نہ آیا کہ وہ ایسے کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ رب جو انسان کو طرح طرح کی نعمتیں دے، انسان اس کا شکر بھی نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی ہے۔ آیت نمبر 33 سے آخر تک احوال قیامت کی طرف متوجہ کر دیا تاکہ انسان آج ہی قیامت کی تیاری شروع کر دے۔ یہ وہ چند ایک مضامین تھے جو سورت عبسہ کے اندر بیان کیے گئے۔ انشاءاللہ کل ہم باقاعدہ سورت کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔